کیا آپ قیمتی گائے خریدنے والے فرشتے کے بارے میں جانتے ہیں؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بیٹا اپنی ماں کا کتنا فرما بردار تھا؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کو اپنی ماں کی فرما برداری کا اللہ سے کیسا صلہ ملا؟ تو جاننے کے لیے چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ بنی اسرائیل میں ایک نیک شخص تھا جس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ اس کے پاس ایک بچیا بھی تھی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کا بیٹا اپنی ماں کے سائے میں پرورش پانے لگا۔ کچھ سالوں بعد بیٹا بڑا ہو گیا اور بہت نیک اور اپنی ماں کا فرما بردار تھا۔ ایک دن ماں نے بیٹے کو اس کے والد کی بچیا جو اب بڑی ہو کر گائے بن چکی تھی اسے 3 دینار میں بیچنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جب بیچنے لگو تو ایک بار پھر مجھ سے پوچھ لینا۔ بیٹا گائے بیچنے بازار آیا تو ایک فرشتہ انسانی صورت میں آ کر اس سے ملا اور 6 دینار گائے کی قیمت لگائی، لیکن ماں کی اجازت کے بغیر بیچنے کو کہا۔ بیٹا راضی نہ ہوا اور اگر ماں کو یہ بات بتائی، ماں نے 6 دینار قیمت کی منظوری دے دی مگر اجازت لینے کی شرط باقی رکھی۔ اگلی مرتبہ وہی فرشتہ پھر ملا اور اس بار 12 دینار قیمت لگائی مگر ماں کی اجازت کے بغیر بیچنے کو کہا۔ بیٹا پھر نہ مانا اور جا کر ماں کو یہ بات بتلائی۔ ماں سمجھ گئی کہ ہو نہ ہو یہ کوئی فرشتہ ہے۔ ماں نے کہا اب کی بار اگر وہ شخص ملے تو پوچھنا کہ کیا آپ گائیں بیچنے کا حکم دیتے ہیں یا نہیں۔ اگلی بار ملنے پر جب بیٹے نے یہ سوال کیا تو وہ فرشتہ بولا ابھی اسے مت بیچو۔ جب بنی اسرائیل اسے خریدنے آئے تو اس کی قیمت یہ لگانا کہ اس گائے کی کھال میں سونا بھر کر دیا جائے۔ انہی دنوں بنی اسرائیل میں ایک واقعہ ہوا۔ ایک مالدار شخص کو اس کے رشتہ دار نے قتل کر کے لاش کسی دوسرے محلے میں ڈال دی۔ جب چھان بین کے باوجود قاتل کا پتہ نہ چلا تو لوگوں نے اس معاملہ کے حل کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی۔ آپ نے فرمایا ایک گائے ذبح کر کے اس کا کوئی حصہ مقتول کو مارو، وہ زندہ ہو کر قاتل کے بارے میں بتا دے گا۔ یہ سن کر لوگوں نے اس گائے کے متعلق مختلف سوالات کرنے شروع کر دیے جس کی وجہ سے شرطیں بڑھتی گئیں۔ بالآخر ایسی گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا جو درمیانی عمر کی ہو، بدن پر کوئی داغ نہ ہو، ایک ہی رنگ کی ہو، رنگ آنکھوں کو اچھا لگتا ہو، وہ نہ کبھی کھیتی باڑی میں استعمال ہوئی ہو اور نہ ہی اس کے ذریعے کھیتی کو پانی دیا گیا ہو۔ جب تلاش شروع کی گئی تو بیان کردہ تمام خوبیاں اسی گائے میں ملی جسے فرشتے نے بیچنے سے منع کیا تھا۔ چنانچہ لوگ اس لڑکے کے پاس گئے اور قیمت وہی طے پائی کہ گائے کی کھال میں سونا بھر کر دیا جائے۔ یوں وہ لڑکا بھی امیر ہو گیا اور مالدار شخص کے قاتل کا بھی پتہ چل گیا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو رہی ہوگی اور ہمارے اسلامی موضوعات کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بٹن کا ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب